بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا، بیٹے ذرا جا کر بازار سے روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا، اے بچوں اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، بچوں نے جواب دیا۔ کیا لوگے؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو جی چاہے دے دو، بچوں نے کہا۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی؟ روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بیٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا۔ لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا، ماں کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کچھ لڑکے ایک بلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس بلے پر رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکوں کیا اس بلے کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، لڑکوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کے سارے پیسے ان کو دے دیے اور بلے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت؟ لڑکے نے کہا، ماں ناراض نہ ہو، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان کو دے کر میں یہ بلا لایا ہوں۔ ارے بیٹے، ماں نے اداس ہو کر کہا، ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے، تم ان سے بلا خرید لائے، بھلا یہ بلا ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا، اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح اسے تیل کے بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، لڑکا جوان ہو گیا، بلا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی، اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دیں۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے لگا کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اے جادو کے پتھر مجھے کھانا کھلا، یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے ایک بیش قیمت دسترخوان پر ایسے انوکھے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر وہ دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت حسین نوجوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ماں کو بتایا۔ واہ، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی،
لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا اور آخرکار ماں مجبوراً راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، کہتے ہو تو چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اس کو زیادہ تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جرات نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہ دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے، ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 بھی چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔